حمداللہ صاحب، قرآن مجید میں جو ہمیں ماڈل جو سلیکشن کا کرائٹیریا جو انتخاب کا اسلامی تصور انتخاب کا ملتا ہے وہ سورہ نساء میں ملتا ہے. وہ ایک ماڈل ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. ورس نمبر 58 کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جو ہیں وہ اہل لوگوں کو لٹا دو. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہی کہا کہ عدل کے ساتھ فیصلے کرو. آپ یہ بتائیں کہ جب پاکستان کے اندر یہ سچویشن ہم دیکھتے ہیں تو عدل و انصاف کا معیار اس آیت کی روشنی میں آپ کتنا دیکھتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس ایسا کوئی سیاسی ماڈل ہے اسٹیٹ آف مدینہ کی روشنی میں کہ اس کو پریکٹس کر سکیں، اور کس حد تک عدل و انصاف پاکستان میں پریکٹس ہو رہا ہے؟ دیکھیے میرے بھائی، تمام چیزیں موجود ہیں پاکستان میں. اگر آپ عدل کے حوالے سے ریاست مدینہ کا نقشہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو امپلیمنٹ کرے، پاکستان میں اسی نظام کو، عدالتی نظام کو امپلیمنٹ کرے، موجود ہے. اگر آپ معاشی نظام کو لے لیں وہ بھی موجود ہے، اسلامی معاشی نظام بھی موجود ہے. اگر آپ احتساب کے حوالے سے دیکھیں کہ احتساب خود احتسابی یا احتساب کا کوئی نظام ہو، وہ بھی موجود ہے. اور اگر آپ ظلم کے خلاف مظالم کا قلقمہ کرنا ہے، وہ نظام بھی موجود ہے. اگر لیکن امپلیمنٹڈ میں آ رہا ہوں اسی پر نا. اگر آپ اسلامی معیشت کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی موجود ہے. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے 3 باتیں کی ہیں. اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا آمنا، ایک امن کی بات کی کہ شہریوں کو امن دے. وارزق اہلہ من الثمرات، معیشت کی بات کی. اور تیسری بات انہوں نے کی وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، جو میں نے آپ کو کہا کہ حریت اور آزادی کی بات کی کہ یہ چھوٹے موٹے خداؤں سے ان کو نجات دلائے، آزادی دلائے اور ایک آپ کی بندگی کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ 3 باتیں ہو گئی. خدا پرستی ہو گئی، خدا پرستی کا راستہ اختیار کر کے اور خود پرستی سے نکلنا ہوگا، اور خود پسندی سے نکلنا ہوگا، خدا پسندی کو اپنانا ہوگا. ہوس پرستی سے نکلنا ہوگا، خدا پرستی کو اپنانا ہوگا. یہ ہے یہ ہے عبادت اور بندگی کا جو لا الہ الا اللہ کا تقاضا بھی ہے. تو یہ تمام چیزیں، اگر آپ ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، تعلیم کی، وہ بھی موجود ہے. بات صرف ہے امپلیمنٹیشن کی، عمل درآمد کی. آپ مجھے بتائیے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں. آپ اسلامی نظریاتی کونسل جا کے ڈاکٹر صاحب کو بھی ساتھ لے کے وہاں لے جائے. آپ جس بھی شعبے کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں اس کی امپلیمنٹیشن ہو، سب کچھ موجود ہے. اور سفارشات بھی بھجوائے پارلیمنٹ میں، 10 سے 20 ہزار کے سفارشات بھجوائے ہیں. اور آئین کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو قرآن و سنت کی تابع بنا دے، اس کو امپلیمنٹ کرے. یعنی یہاں تک کہ آپ اسلامی نظریاتی کونسل نے خواجہ سراؤں کے حوالے سے بھی ان کے حقوق کی حوالے سے سفارشات بھجوائے، ٹرانسجنڈر پہ بھی بات، اس پر بھی بات کی ہے. سب سے پہلے پارلیمنٹ میں سب سے پہلے یہ آواز میں نے اٹھائی ٹرانسجنڈر کے بارے میں. تو جب یہ تمام چیزیں ایک ایسے جامع نظام، اسلامی نظام کی صورت میں موجود ہے، اور آپ کے ہاں اداروں نے بھی آپ کو پارلیمنٹ کے ہاں بھجوائے ہیں، اب صرف امپلیمنٹیشن کی بات ہے، عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ سوال تو یہی ہے، وہ کون سے عناصر ہیں جو رکاوٹ ہیں؟ اب اس میں رکاوٹ کون ہے؟ اس میں رکاوٹ ڈاکٹر نہیں ہے، اس میں رکاوٹ آپ نہیں ہے، اس میں رکاوٹ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اس اسلامی نظام نفاذ کے راستے میں رکاوٹ 24 کروڑ عوام بھی نہیں ہے، نظام ہے. اس میں رکاوٹ وقت کے حکمران ہے، وہی نظام جو مقتدر لوگ ہیں. تو یہ بتائیے، جس بھی نام سے ہو، جس بھی شکل سے ہو، 75 سالوں سے یہی پریکٹس ہو رہا ہے. ہمارے پاس انسٹیٹیوشنز ہیں، جیسے آپ نے کہا، ریسرچ ہے، ہر چیز موجود ہے. اس کو پھر امپلیمنٹ نہیں ہونے دیتا یہ نظام، تو اس کی ریپلیسمنٹ پہ ہم بات کر رہے ہیں. تھوڑا سی بات کرنا چاہوں جی. یہ بڑی اہم بات انہوں نے کر دی کہ امپلیمنٹیشن. اگر آپ حکومت کے اسٹرکچر کو دیکھیں تو آپ کے پاس تقریباً 32 لاکھ گورنمنٹ سرونٹس ہیں. ٹھیک ہے نا جی. سیاستدان الیکٹ ہو کے آتا ہے، 2 سال رہتا ہے، 4 سال رہتا ہے، 5 سال رہتا ہے. کبھی وہ 5 سال پوری کرتا ہے، کبھی 2 سال کے بعد پرائم منسٹر بدل جاتا ہے. وہ نہیں. اصل دنیا میں جو نظام ہے، اب جاپان ہے نا، جاپان میں کئی درمیان میں سے پارلیمنٹ ٹوٹی نئے ہوئے، لیکن جاپان کی GDP گروتھ ریٹ میں 1 اشاریہ کی بھی کمی نہیں آئی، کیونکہ حکومت جو چلانے والے ہیں نا وہ گورنمنٹ سرونٹس ہیں. اب کوسچن آتا ہے کہ کیوں وہ نہیں امپلیمنٹ کر سکتے؟ کہ آپ نے جب جج سلیکٹ کرنا ہے تو آپ نے یہ تو سوال پوچھا ہی نہیں کہ ذرا اس کا دیکھو کہ اس کا ماضی میں ایماندار، اس نے رزق حلال کھایا ہے یا کہ رزق حرام کھایا ہے. آنیسٹی کو تو ہم بھول گئے.
آپ گورنمنٹ سیکٹر میں آپ ڈپٹی کمشنر سلیکٹ کرتے ہیں, آپ سیکٹری فیڈرل سیکٹری سلیکٹ کرتے ہیں. کبھی یہ سوال پوچھا گیا کہ اس نے ماضی میں کیا کیا تھا؟ میرے ایک دوست تھے, ہمسائے تھے ہمارے, انہوں نے کسٹم کے اندر سی ایس ایس میں امتحان دے کے چلے گئے. انہوں نے بڑے مزار, ہم کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے بڑے مسکرا کے کہا اگلے سال اس سڑک کے اوپر مرسیڈیز کھڑی ہوگی. اور یقین آپ کریں کہ اگلے سال واقعی مرسیڈیز نہیں, میں بتا رہا ہوں آپ. اچھا اب بات یہ کہ جو آدمی گورنمنٹ میں آتا ہی کرپشن کرنے کے لیے ہے, آپ اس سے اسلامی نظام کی بات کریں. جی حمداللہ صاحب, یہ چیز کیسے ختم ہوگی؟ امپلیمنٹیشن, اب اس کو کس طرح ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ حکمرانوں کو مجبور کرنا ہوگا آپ کو. اب میں آتا ہوں اس آیات پر جو آپ نے کوٹ کی, ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. 8 فروری کو الیکشن ہوا, ٹھیک ہو گیا, ہر شخص نے ووٹ دینا تھا. یہ ووٹ ایک گواہی ہے میرے حق میں یا ان کے حق میں یا ان کے حق میں. جب آپ پارلیمنٹ میں 24 کروڑ عوام کے انتخاب کے نتیجے میں 500 افراد یا 400 افراد بھجواتے ہیں, ان ووٹر نے فیصلہ کرنا ہوگا. یہ فیصلہ کرے, کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں, اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں, اس ظالمانہ نظام سے نجات چاہتے ہیں, خود کو بدلنا, اس معاشی تباہی سے نجات چاہتے ہیں, اس ظالمانہ حکمرانوں سے, اس کرپٹ پریکٹس سے نجات چلاتے ہیں, ووٹ سب سے بڑی قوت اور طاقت ہے. اس کو صحیح استعمال کر کے یہ سارے بنک بوسلے ختم ہو جائیں گے, صحیح لوگ آئیں گے. لیکن اس ووٹ کے استعمال میں بھی رکاوٹ ہے. اسی لیے تو جمعیت علماء اسلام لڑ رہی ہے.